الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبيه الحبيب المصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ پاک کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کے دولت سے نوازا، اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا، ایسی شریعت عطا فرمائی جو روشن ہے، واضح ہے، ملت بیضاء ہے، لیلھا نہارھا سواء، اس کی رات اور اس کا دن یکساں روشن ہے۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں کا حکم فرمایا ہے جنہیں کرنا ہے، بہت ساری چیزوں سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، ان سے رک جانا ہے، باز آ جانا ہے۔ پوری شریعت کا حاصل خلاصہ یہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے سلسلے میں بڑی تاکید فرمائی ہے، بڑی ترغیب دی ہے۔ فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ وہ علم جس سے آدمی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، اور وہ علم جس سے آدمی حلال حرام کو جانے، اللہ کے حکم کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پہچانے، ایسا علم جو ہے یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج فرض ہے۔ اسی طریقے سے اتنی مقدار میں علم حاصل کرنا جس کو ضروریات دین سے ثابت کرتے ہیں علماء، دین کے اندر جو ضروری ہے، جس کے بغیر دین، بغیر اس کے ایمان نہیں قائم رہ سکتا، ایمان نہیں ہو سکتا ہے، ایسی چیزوں کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، جنت جہنم پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، یہ ساری چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں کہ ان کے بغیر آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ نے علم کے اندر بڑی رفعت رکھی ہے، بلندی رکھی ہے، ترقی رکھی ہے۔ اللہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ اچھے اخلاق کو مکمل طور پر تمہارے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مسجد تشریف لائے، لوگ دو حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک حلقے میں ذکر اذکار لوگ کر رہے تھے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، تو کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار پڑھ رہا ہے، اور ایک حلقے میں لوگ سکھا رہے تھے، کوئی سکھا رہا تھا، کوئی سیکھ رہے تھے۔ جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حلقوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم دونوں حلقے کے لوگ خیر پر ہو، اچھا کام کر رہے ہو، جو ذکر اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں ہے مشغول، یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دونوں کو سراہا کہ دونوں اچھا کام کر رہے ہو، دونوں تم لوگ خیر پر ہو۔ پھر آپ اس حلقے کے اندر بیٹھ گئے جس کے اندر لوگ سکھا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا یہی بیٹھتے ہوئے آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو علم کی جو تاکید ہے، علم کی جو ترغیب ہے، یہاں ہماری سرکار بھی چاہتی ہے کہ ہندوستان کا ہر باقی پڑھا لکھا ہو جائے، یہ ایجوکیشن تعلیم یافتہ ہو جائے، اور ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ 1450 سال پہلے، 1447 چل رہا ہے تو 1450 میں 20 سال کا کم ہے. 1450 سال پہلے آپ نے جو علم کی ترغیب دی ہے، علم کی جو تاکید فرمائی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطوط بھیجنا تھا شاہان عالم کے نام. یہ فارسی زبان میں اور دوسری زبانوں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مقرر فرمایا. اور بدر کے اندر جو قیدی لوگ تھے، بعض قیدیوں کا یہی خودیہ مقرر کیا گیا کہ تم اس کو پڑھنا لکھنا سکھلا دو، تمہارا خودیہ یہی، تمہارے جان کا معاوضہ یہی ہے کہ لکھنا پڑھنا سکھا دو اور تم قید سے آزاد کر دیے جاؤ. تو لکھنے پڑھنے کی اور علم کی آپ نے بڑی تاکید فرمائی. ظاہر ہے ایک تو وہ علم ہے جو ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، ایک وہ علم ہے جو ہمارا اور آپ کا مقصد ہے. ہمارے لیے ضروری ہے ڈاکٹر کا ہونا کہ ہم میں بیمار پڑتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کا علاج ہم کہاں کرائیں. ڈاکٹر اور حکیم بھی ہماری ضرورت ہے. اسی طریقے سے انجینئر ہماری ضرورت ہے. ہم کو مسجد بنانا ہے، مکان بنانا ہے، اب اس کا نقشہ اسٹیمیٹ ہے. انجینئر بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، بجلی کے الگ ہوتے ہیں تو مکان کے الگ ہوتے ہیں، تو ہر لائن کے جو ہے انجینئر لوگ الگ ہوتے ہیں. تو انجینئر بھی ہماری ضرورت ہے، وکیل بھی ہماری ضرورت ہے. میں اگر جھگڑے جھاٹی ہو اور مقدمہ کی صورت پیش آئے تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے، اس کی ترجمانی کرنے کے لیے اور حاکم کو سمجھانے کے لیے وکیل کی بھی ضرورت ہے، امین کی بھی ضرورت ہے. گھر گھرانے کا جھگڑا ہو، پیمائش کرنا ہے، تو امین بھی ہماری ضرورت ہے. یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں. لیکن یہ ضرورت ہماری اور آپ کی اس دنیا بھر کے لیے، جب تک ہماری اور آپ کی زندگی ہے، سانس ہے، جب تک کہ ہماری یہ ضرورت ہے. اور آنکھ بند ہو جانے کے بعد پھر ہماری ضرورت نہیں رہے گی. قبر میں، حشر میں، جنت میں، کہیں بھی پھر ڈاکٹر کی اور انجینئر کی اور امین کی اور وکیل کی اور بیرسٹر اور جج کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی. یہ ضرورت ہماری صرف اس دنیا کے لیے لیکن ہے ضروری. لیکن ایک علم وہ ہے جو ہمارا اور آپ کا مقصد ہے، جو وہ علم جو اللہ کا بھیجا ہوا اور اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے، وہ علم دین ہے. جس علم سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، حلال حرام کو ہم پہچانتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس سیرت کا علم ہوگا جس پر چل کر کے ہماری اچھی زندگی ہوگی، ایک شریف انسان کی زندگی ہوگی. اور واقع میں جو ایک انسان کے اخلاق ہونا چاہیے وہ اخلاق والی زندگی، باقی دار زندگی ہوگی. اور واقع میں انسانیت کے ساتھ ہماری جو زندگی ہوگی وہ جبھی ہوگی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سیرت کا علم ہوگا. بغیر اس کے آدمی جانور جیسی زندگی گزارے گا، نہ کھانے کا ڈھنگ، نہ پینے کا ڈھنگ، نہ سونے کا ڈھنگ، جانور جیسے کھا لیا، جانور جیسے کالت پیشاب کر لیا، جانور جیسے رہ سوا لیا. یہ کوئی زندگی نہیں ہوئی. زندگی تو وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت اور سنت کے مطابق. تو یہ علم جو ہے یہ ہمارا مقصد ہے زندگی، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا، شادی بیاہ، پہانا پیشاب، سونا یہی نہیں. ہم کو تو اس لیے بھیجا گیا ہے. یہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم کو آخرت بنانے کے لیے بھیجے گئے ہو، پیدا کیے ہوئے کہ تم آخرت بنا کر کے آؤ. تو یہ علم جو ہے ہمارا مقصد زندگی ہے. یہ اسی زندگی سے، اسی علم سے ہمیں اصلی انسانیت والی اور شریفانہ زندگی ہمارے اندر آئے گی، اور واقعی میں ہم اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہو سکتے ہیں. دوست اور بزرگوں، یہ جو علم ہے اب ایسا ہے
کہ یہ جو ہماری ضروریات دین کی تعلیم ہے، ہمارے مکتبوں میں، چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں جو ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے، یہ بنیادی تعلیم ہے، یہ فرض کے درجے میں، فرض کے درجے میں ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ان ضروریات دین کی تعلیم فرض۔ یہ اب جو ہے ہمارے جو بچے ہیں، نئی نسل ہے، یہ ان کے لیے سب سے لگا، جیسے کھانے کے لیے آپ سوچتے ہیں، ان کے پہننے اوڑھنے کے لیے سوچتے ہیں، ایسے ہی ان کی تعلیم کے لیے بھی آپ کو سوچنا ہوگا۔ یہ 4-5 سال کی عمر کے بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ تو بڑے مدرسے میں جانے سے رہے، جی کنوا، راجو پٹی یا بالا صاحب ہے، یہاں وہاں جانے سے رہے، ان کی تعلیم کی یہی چاہیے۔ اور تعلیم جو ہے نا، اب زمانہ ترقی کرتا چلا گیا، ایسا قرآن پڑھنا، ایسا قرآن صحت کے ساتھ پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ ہمارا اور آپ کا قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، یہ قرآن جو ہے ترتیل سے پڑھو، صحت کے ساتھ پڑھو، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھو۔ اور ماشاء اللہ جو مولانا قاعدہ کے ذریعے سے تعلیم ہوتی ہے ہم لوگوں کے یہاں، وہ الحمدللہ اسی صحت کے ساتھ، جی اسی ادائیگی کے ساتھ اور اچھے انداز میں صحت کے ساتھ تعلیم ہو رہی ہے۔ جی پہلے زمانے میں جو میاں جی پڑھاتے تھے الف ب سے، یہ زمانہ میں لگ گیا، جی نہیں، اب جو ہے صحت کے ساتھ پڑھائی ہوگی، کون حرف کہاں سے نکلتا ہے، اس کی ادائیگی کے ساتھ، صحت کے ساتھ تعلیم۔ یہ مکتب کی جو ہمارے یہاں تعلیم ہے، یہ بنیادی تعلیم ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دوسرے نہج پر ڈالنا ہے، آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، امیر وکیل بنانا ہے، شوق سے بنا لیں، لیکن پہلے ان بچوں کو مسلمان کو بنا لیں، پہلے ان بچوں کو مسلمان بنا لیں۔ یہ 4-5 سال کی عمر کے ہوتے ہیں، آنکھ بند کر کے ان کو کسی مولانا صاحب کے پاس، قاضی صاحب کے پاس ان کو ڈالیے، اور صحت کے ساتھ ان کی تعلیم ہو، اور صحت کے ساتھ ان کی تعلیم کا نظم ہو، تاکہ صحیح طور پر یہ قرآن پاک پڑھ سکے۔ جب قرآن پاک صحیح نہیں ہوگا تو نماز ہماری کیسے صحیح ہو جائے گی؟ وضو صحیح نہ ہو تو نماز کہاں بھی صحیح ہو جائے گی؟ اسی طریقے سے ہمارا قرآن کا مطلب ہے کہ 30 پارہ نہیں نہ صحیح، 4 سورتیں صحیح، 4 رکعت میں ہم 4 سورت پڑھیں گے تو کم سے کم 4 سورتیں صحیح، وہ تو صحیح ہو، یہ وہ 4 سورتیں صحیح ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو آسان ہو پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور سورت ملانا ہے، جی تو سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ 4 سورتیں تو وہ صحیح ہو، تاکہ ہماری اور آپ کی نماز صحیح ہو جائے۔ یہ ہمارے نئی نسل کے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کی یہ دینی تعلیم، ضروریات دین کی تعلیم، یہ فرض ہے، فرض عین ہے، ان کے لیے ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہوگی۔ اگر ان کی فکر نہیں کرتے ہیں اور آپ کو شوق ہے کہ ان کو ڈاکٹر بنا لیں، انجینئر بنا لیں، اور 4-5 سال کی عمر کے ہو گئے، ان کو شروع سے کنوینٹ میں ڈال دیجیے، شروع سے وہ ان کی پرورش برداشت نشو و نما ہی ان کی جو ہے انگریزی سے ہو۔ یہ دین کی تعلیم کب حاصل کریں گے، کیسے حاصل کریں گے، اور یہ آگے چل کر کے یہ مسلمان کیسے رہ سکیں گے؟ ان کے دین کو، ایمان کو بچانا یہ فرض ہے۔ اب اندازہ لگائیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو بلایا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے قول کو نقل کیا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام قریب مر ہوئے تو سب بیٹوں کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹو یہ بتلاؤ، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ نبی ہے، ان کے اولاد یہ سب اسی محض پر ہے، لیکن وہاں شرک کا ماحول تھا، کفر کا ماحول تھا، اس لیے خطرہ تھا، یہ اس لیے اپنے سارے بیٹوں کو بلا کر کے پوچھا۔ انہوں نے بے زبان ہو کر کے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی اور جس کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزار گئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور جو ایک ہی معبود ہے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ ایک نبی کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے بچوں کے لیے، نئی نسل کے لیے یہ دین کی فکر ہونی چاہیے، دین کی فکر ہونی چاہیے۔ تو یہ بچے جو ہیں، یہ بچیاں اور بچے، ان کی دینی تعلیم کی فکر کرنی ضروری ہوگی۔
اللہ کے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اپنے بچوں کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا اس لیے مجرم، انجینئر کیوں نہیں بنایا اس لیے مجرم، امیر وکیل کیوں نہیں بنایا، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا حلال حرام اور ضروریات دین کی تعلیم کیوں نہیں دلوایا، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں طلب میں فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جو فرض کر رہے ہیں ہم سے اور آپ سے تو پوچھ گچھ ہوگی اس فرض پر عمل کیا کہ نہیں۔ تو بچوں کی تعلیم کے لیے ہم کو پہلے نمبر پر فکر مند ہونا چاہیے، اور ایک تو یہ ہے کہ چل رہا ہے مدرسہ، چل رہا ہے مسجد ہے، مکتبہ ہے، مدرسہ ہے، چل رہا ہے تو چل رہا ہے نہ، آپ کو اپنے گھر کی جیسے فکر ہوتی ہے ویسے ہی آپ کو فکر کرنی ہوگی کہ بچوں کی تعلیم صحیح طور پر ہو رہی ہے کہ نہیں۔ آخر ہم مدرسہ والے ہیں، ہم مدرسہ والے ممتحن کو بلاتے ہیں، یہ ششمائی امتحان لیتے ہیں، سالانہ امتحان لیتے ہیں، ممتحنین کو بلا کر کے امتحان بچوں کا دلواتے ہیں، پھر ان سے ہم رپورٹ لیتے ہیں اور ان رپورٹوں میں اگر کمی کوتاہی کی وہ نشان نہیں کرتے ہیں تو اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اگر خالی مقصد ہو پڑھانا، اس کا تعلیم صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ تو آدمی ویسے ہی کرتا ہے، امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن امتحان ہم لیتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچے۔ بھائی اتنی جو ساری محنتیں ہو رہی ہیں، قوم اور ملت کا اور امت کا پیسہ لگ رہا ہے، وہ کا صحیح مصرف صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں، اس کا صحیح فائدہ اور نتیجہ اور ثمرہ سامنے آ رہا ہے کہ نہیں، یہ تو دیکھنا پڑے گا، یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ دوست اور بزرگ اسلام سے آپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ ابھی جو ہے ماشاء اللہ لوگوں کا کی توجہ بہت ہے تعلیم کی طرف، بہت ہے جی۔ عصری جو تعلیم ہماری ہندی انگلش کے ساتھ یہ جو عصری تعلیم ہے ضروریات کے مطابق ہم سب مدرسوں میں دے رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم قرآن پاک پڑھ سکا بچہ یا نہیں، ضروریات دین کی تعلیم حاصل کر سکا کہ نہیں، اس کی فکر آپ کو ضروری ہے۔ اور دوستو یہ عصری تعلیم ہم بچے اور بچوں کو دے رہے ہیں، دلوا رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو فکر کر سوچنا ہوگا کہ کیسے کن جگہوں پر ہم تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں کسی فتنے کا شکار ہو جائے، کسی فتنے کا شکار ہو جائے۔ یہ عصری تعلیم ضروری ہے، لیکن ادارہ کا انتخاب، استاد کا انتخاب کرنے بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ صحیح جگہ ہم ان کو بھیج کر کے ان کو ہم صحیح تعلیم دلوا دیں، ورنہ بڑے فتنے کا اندیشہ ہے، بڑے فتنے کا اندیشہ ہے۔ ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ آتے جاتے موبائل کی وجہ سے آتے جاتے شرح سائی ہوتی ہے، پھر رشتہ داری ہوتی ہے، پھر کورٹ میرج لے کر کے بھاگتے ہیں، اور ایسا آئے دن یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ خود سیتامڑھی کا وہ لوگ رہتے ہیں کلکتہ، یہ ایک لڑکی ان کی تھی، میں نام نہیں لوں گے، وہ بڑی اچھی شریف سنجیدہ لکھتی پڑھتی تھی، اور سمجھیے گریجویٹ کر لیا ہے، اور اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ اپنا ضروری سامان لے کر کے گھر چلی گئی، اور کسی لڑکے سے اندر اس کو معاشقہ تھا، کوئی کالج اسکول آتے جاتے محبت تھی، اسے جا کر کے کورٹ میرج کر لیا۔ گھر والوں کو پتہ چلا کہ لڑکی ہے نہیں، کہاں گئی، تو میں سراغ لگایا تو معلوم یہ ہوا کہ کورٹ سے اس نے شادی کر لیا۔ لڑکی والے بیچارے کورٹ گئے، یہ جج کے سامنے لڑکی نے صاف کہہ دیا ماں باپ کے بارے میں کہ یہ میرے کوئی نہیں، ماں باپ کے بارے میں یہ صاف کہہ دیا کہ یہ میرے کوئی نہیں۔ بڑا بتلائیے، جس ماں باپ نے پوسا پالا پڑھایا لکھایا، یہ 25-27 سال کی عمر ہو گئی اور اس ماں باپ کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ میرے کوئی نہیں، یہ ہے حال۔ آئے دن حالات آ رہے ہیں، آئے دن حالات آ رہے ہیں جی۔ یہ اصل تعلیم سر آنکھوں پر ضروری ہے، لیکن ایسی جگہ دے اور دلواوے
جہاں ان کا دین اور ایمان بچ سکے. بڑے فتنے کا زمانہ ہے, بہت فتنے کا زمانہ ہے. ایسے ایسے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایک آدمی ہے جو جماعت سے لگا ہوا ہے. یہ ایک دن جو ہے ان کا لڑکا آیا, پڑھتا تھا کالج میں, کہا کہ ابا میں روزہ نہیں رکھوں گا. جیسے رمضان اب آ رہا ہے تو کہا میں روزہ نہیں رکھوں گا. باپ نے کہا ہے روزہ نہ روزہ کون ہے, کیسے نہ رکھوں گے؟ نہیں نہ رکھیں گے. میرے سر نے کہا ہے کہ جو آدمی 10-12 گھنٹے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اندر اندر بیماری لگ جاتی ہے اور مر جاتا ہے. میرے سر نے کہا. سر کی بات ہے سر آنکھوں پر. ہمارے یہاں مدرسے میں تو حضرت کہتے ہیں, کلّا جو ہے اساتذہ کو حضرت کہتے ہیں جی, لیکن اسکول کالج میں جو سر بولتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے سر نے کہا ہے کہ جو آدمی 10-12 گھنٹے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اندر اندر بیماری لگ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. ہزار سمجھایا لیکن اس نوجوان نے مان کر کے نہیں دیا. آگے چل کر کے بیمار پڑا اور مر گیا, چلا گیا دنیا سے. بتلائیے وہ مومن ہو کر کے مرا. اللہ کے ایک فریضہ کا انکار کرتے ہوئے یہ گزر گیا. ظاہر ہے کہ کفر کو موت. ایسے حالات یہ دہریہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے بچوں کو زہر پلاتے ہیں. شربت میں روح افزا میں زہر گھول کر کے گزار دیتے ہیں اور اس طریقے سے ذہنی ابتداء, ذہنی طور پر مرتد بناتے ہیں. یہ ہے حالات. تو دوست اور بزرگوں, تعلیم ضروری ہے, لیکن تعلیم ہم کہاں دلوا رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. ایک نوجوان ہے جو کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا تھا. بوڑھے آدمی نے, خاندان کے بوڑھے آدمی نے کہا کہ بیٹے مسلمان کھڑے ہو کر کے نہیں پیشاب کرتا ہے, بیٹھ کر کے کرنا چاہیے, پانی میں ڈھیلا لے کر کے کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ میرے سر نے کہا ہے کہ جب پیشاب لگے نا تو ڈھیلا یا پانی کچھ کا انتظار نہ کرو, جس حال میں ہو اسی حال میں کر لو, ورنہ بیماری اندر اندر لگ جائے. دیکھا بدماشی ہو کے سر تو میرے سر نے کہا ہے نہیں, جب پیشاب لگے تو پانی اور ڈھیلے کوئی چیز کا انتظار نہیں کرو, جس حال میں ہو اسی حال میں پیشاب کرو. یہ اسلام مخالف اور اسلام دشمنی اور اسلام سے کیسے پھیلا جائے یہ سب تدبیر ہوتی ہے, یہ سب اسکیم ہوتی ہے. یہ حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ جنوبی ہند کا دورے پر تھے, ایک جگہ جلسے میں گئے, دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. تو جو حاجی صاحب نے چائے پلانے کی دعوت کی تھی تو ایک مولانا نے کہا کہ حضرت یہاں حاجی صاحب کا پوتا ایک دن آیا کلمے میں پڑھتا. دادا نے کہا, حاجی صاحب نے کہا کہ بیٹے اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ کر کے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. تو ان کا پوتا کہتا ہے کہ نہ ابا دادا, ہمارے سر نے کہا ہے کہ باپ اور بیٹے کا نام لے کر کے کھانا چاہیے. باپ بیٹا تو الیاذ باللہ اللہ باپ ہے اور حضرت عیسیٰ بیٹا ہے, باپ بیٹے کا نام لے کر کے کھانا چاہیے. یہ ہے ذہن شاہ, یہ ہے. اس لیے دوست اور بزرگوں اصل تعلیم ہی ضروری ہے شرح پر. لیکن ہم کہاں بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ آپ کے گھر کی اگر مزید بات نہ گھر میں ڈھوتے تو آپ ٹینشن میں, عورتیں ٹینشن میں, اگر تو ہماری مرغی نہیں آئی. اب بیٹا بیٹی اولاد نہ آوے تو اس کا کوئی ٹینشن نہیں. مرغی گھر میں شام کو گھس جاتی ہے, اپنے گھونسلے میں چلی جاتی ہے, نہ آئے تو اس کا آدمی ٹینشن لیتا ہے کہ مرغی ہماری کہاں چلی گئی. اور اولاد جو ہے اتنی مرغا مرغی سے بھی گئی گزری ہو گئی کہ اس کا کوئی ٹینشن نہیں. کہاں ہے بیٹا, کہاں ہے بیٹی, کہاں ہے, کہاں جا رہے ہیں یہ اس لیے تربیت ضروری ہے, تعلیم ضروری ہے. تو تعلیم کے موضوع پر یہ چند باتیں آئی.